السلام علیکم ناظرین، پاکستان ابراڈ ٹی وی کی خصوصی نشریات شہادت امام حسین نہائی خصوصی درخواست پر تشریف لائے ہیں ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری۔ نوجوان اسکالرز ہیں اور بے انتہا مذہبی کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حافظ حامل قرآن ہیں، عربی، اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اور یونٹی اسلامک سینٹر مارٹن گروو کے سی ای او بھی ہیں۔ حافظ اخلاص انصاری صاحب، میں آپ کو اس محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کو آپ کا بغیر کسی وقت ضائع کیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے آسانی ہو کہ شاہ است حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حافظ اخلاص انصاری صاحب، یہ جو یوم شہداء کربلا اور محرم الحرام، یہ جو 10 فضیلت کے دن، عاشورہ اور اس کی اہمیت، تو یہ بتائیے کہ یہ محرم الحرام اور اس میں خصوصی طور پہ یہ 10 دن، اس کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے ایک عام مسلمانوں کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اللہم آمین۔ آمین۔ جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ، یہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم اور عمل اس کے اوپر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کروں گا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس دعا سے۔ تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں پہ آج 1447 ہجری کے اندر جب محرم میں ہیں، اور ہمارے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 9 محرم ہے، اور کل یوم عاشورہ ہے 10 محرم۔ تو ان 10 دنوں کی اور عاشورہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ شریف تشریف لے کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل یہود جو ہیں وہاں، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس 10 محرم کے روزے کے لیے جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی موسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ وہ دن ہے جس دن فرعون کو غرق کیا تھا، اور اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ قریبی نسبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے۔ اور یہ 10 جو محرم کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی تھی، اس دن اللہ نے وقت کو 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کیا، 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مقدس مہینے رکھے، جو کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ محرم ان مہینوں میں سے ہے، اور رجب جو ہے وہ یہ 3 کنزیکٹیو بالکل لگے ہوئے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے جو کہ اکیلا ہے۔ تو یوں محرم کی جو حرمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ 4 مہینے کو اللہ نے حرمت دی ہے۔ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 4 مہینوں کے ناموں میں سے محرم ایک مہینہ ہے،
اور اب اس محرم کے سبحان اللہ اس کی 10ویں تاریخ کو وہ جب تشریف لے کر کے جاتے ہیں مدینہ شریف میں اور معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس روز آپ نے روزہ رکھا، اور جب بعد میں ٹورڈز دا اینڈ آف ہز ٹائم ان مدینہ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ تو یہود سے مشابہت نہیں ہو گئی کہ وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم بھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں 9 کا اس کے ساتھ ملاؤں گا یا ہم 11 کا۔ تو اس اسکالرز نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور اگر اس کے ساتھ 9 کو ملائیں تو وہ زیادہ افضل ہے، 9 اور 10 کا، اور یا 10 اور 11 کا۔ لیکن آج کے زمانے میں کیونکہ یہودی آج تو روزہ نہیں رکھتے تو ان کے ساتھ مشابہت کی بات نہیں ہے، تو اب اس وقت 3 اپینین ہیں۔ اگر ہم سب سے افضل یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم 10 یا 11 کا روزہ رکھیں، اور اگر 2 دن کا ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 10 کا ہم روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ یہ آپ کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو مائنر سنز ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ایکسپیشن کرے، کفارہ ہمیں اپنے گناہوں کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزہ رکھنے عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اب اس بات میں یہی وہ وقت ہے کہ جب آگے چل کر کے، تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ یوم نجات ہے، یہ یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ جو ہے اسے ہمیں یوم نجات کے زمر میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کے ظلم سے۔ تو یہ اب ہم ذہن میں رکھیں گے، اور کیونکہ یہ ہسٹری کے اندر ہی بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور اہل بیت کا مقام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کون ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام پاک میں سورۃ الاحزاب میں بھی فرمایا، ذکر کیا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ کس طریقے سے، اور اس کی جو تفاسیر کے اندر اور اسباب النزول کے اندر ہے تو وہ مختلف روایات ہیں، لیکن ان کا مقام بہت بہت ہی اعلیٰ ہے، اور ان سے محبت کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی ہم صلوات اور سلوٹیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پر بھی، آپ کی آل پر بھی، اور اہل بیت پر بھی، ازواج مطہرات پہ، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد موونگ فارورڈ، یہ ہجری کیلنڈر جو آیا، یہ مہینے تو موجود تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ تو جب اسلام کی سلطنتیں جو ہے وہ 3 کانٹیننٹ میں پھیل گئیں، یورپ میں، ایشیا میں تو شروع ہی ہوا تھا، یورپ تک ہو گئیں، اور یہاں افریقہ میں، تو ایک کیلنڈر کو فالو کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی گئی جس نے یہ طے کیا کہ بھئی ہم ہجرت کو لیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ امپورٹنٹ اہم واقعہ ہے جس کے بعد اسلام ریلی فلارشز، اسلام جو ہے وہ بالکل اس طرح سے پھیلا ہے۔ تو اس لیے یہ سال جو ہے، ہمارا سال، اسلامی سال جو ہے، وہ ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، ہجری سال کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں جب لیا گیا تو سبحان اللہ تقریباً یہ ہجرت کے 20 سال کے بعد، 16 سال کے بعد یہ ہوا، اور اس کے بعد جو ایک مقام، جو ایک اگزامپل سیٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے، جو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے 2 سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرت امام حسین نے جو اگزامپل سیٹ کی کہ اپنے نانا کے دین کے اوپر کس طرح سے کھڑے رہنا ہے، ظلم کے خلاف، انجسٹس کے خلاف کس طرح سے کھڑے رہنا ہے، تو یہ مثال یوم نجات سے لے کر کے وہ دن جو جب 61 ہجری یا 61ویں ہجری میں آیا 10 محرم کا، اور جو ایک مثال قائم کی حضرت امام حسین نے، تو وہ دن، اس دن جو ہے وہ یوم جہاد کا دن ہے۔ جہاد کا مطلب جد و جہد بھی ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہنا بھی ہے۔ تو جو یوم نجات سے لے کر کے یوم جہاد، تو اس دن کے یوم عاشورہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن جو 2 ہم اپنے ریفرنس کے لیے اگر رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اب آگے جو اپنی زندگی کو ہم کس طرح سے گزاریں گے، کس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ
کاربند رہیں گے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پہ جس طرح سے صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا اور جس طرح سے اہل بیت نے چل کر کے دکھایا، وہ ہم کس طرح سے چلیں گے، تو وہ یوم نجات اور یوم جہاد دونوں چیزیں ہیں جو ہم اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس دن کو ہم کس طرح سے منائیں اور کس طرح سے سیلیبریٹ کریں، کس طرح سے کمیموریٹ کریں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں۔ بے شک بہت آپ نے زبردست احاطہ کیا اس چیز کا، اور آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ روزے تھے، اور کیونکہ مماثلت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے 9 اور 10 اور یا 11 اور 12 کا روزہ رکھا گیا، 10 اور اور 11 یہ کا اور یہ ایک کسی طریقے سے یوم نجات بھی ہے۔ اس میں چھوٹی سی ایک بات آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ فضیلت اہل بیت جو ہے، دیکھیں نا، تعارف کے طور پہ اگر ہم جائیں تو نواسہ رسول جو ہیں، آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں، وہ رسول ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد جو تھے مولا کائنات حضرت علی رسول کے چچزاد بھی تھے، اور جس طرح رسول کی تربیت مولا علی کے والد نے کی جناب ابو طالب نے، اسی طریقے سے جناب علی کی تربیت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو ایک درجات، ایک فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور آپ کی جو نانی تھی وہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، اس زمانے کی اپنی بزنس ٹائکون تھی، اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش آدھا عرب تو ان کے ساتھ تجارت اور مقروض ہوتا ہوگا۔ روایتیں مختلف قسم کی ہیں، تو ہم ان کی فضیلت اور احترام کے لیے کیا ہمارے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی فضیلت اور احترام اس کے مطابق کریں جس کے مطابق نبی نے ہم سے کہا تھا کہ مجھ سے اگر محبت کرو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اور میرے اہل بیت سے محبت کرے گا تو خدا بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو پھر یہ سب باتیں ہم تاریخی طور پہ ہم الجھ جاتے ہیں چیزوں میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ ہمیں اہل بیت سے محبت اور عاشورہ کے حوالے سے ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے، اس کا مطلب ایک خاص طریقے سے میں بات نہیں کر رہا، اس کی جنرل ہمیں تمام عالم اسلام کے لیے یہ ہے تعظیم اہل بیت اور عاشورہ کے دن کی اہمیت۔ جی حافظ۔ جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ دیکھیے، یہ تو پہلا سیگمنٹ جو ہم نے کیا، اس میں تو محرم کی اہمیت کہاں سے اور عاشورہ کس طریقے سے ہے، ہسٹری میں اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے، دونوں چیزیں، یوم نجات اور یوم جہاد۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اہل بیت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، سب کا جو ہے وہ ان کی فضیلت ہے، لیکن اہل بیت کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ، اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا بہت ساری احادیث ہیں، اور خصوصاً اپنے دونوں شہزادوں کے لیے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سارے اقوال ہیں آپ کے۔ تو اس میں ایک جو ہمارے ایمان کا ایک جو پہلو ہونا چاہیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل بات یہ ہے، محبت کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اور اللہ کے حبیب کے گھر والوں سے محبت۔ ان گھر والوں کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں، ان گھر والوں کے اندر آپ کی آل اولاد بھی ہیں، انکلوڈنگ جو ازواج مطہرات کی بات ہے تو سب سے پہلے ہماری ماں سید الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اس کے بعد آپ کی تمام اولاد جو ہے، اور خاص طور پر حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے لیے۔ لیکن جو مثال قائم کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ریلی اپنے جد امجد، اپنے نانا کے لیے، سبحان اللہ، تو آپ کی جو نسبت ہے اس میں محبت ہماری قائم رہنی چاہیے۔ اس محبت کے اظہار کا کیا طریقہ ہے، یہ چیز ہے اصل۔ تو ان کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس سے تو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اب جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ان سے محبت کے اظہار کا طریقہ وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ ہے، یعنی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، اور آپ جس طریقے سے امام حسین نے خاص طور پر کھڑے ہو کر کے ساتھ دیا ہے جسٹس کا اور انصاف کا، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے۔ اور اس وقت کے جو ان کے دشمنان تھے وہ غیر منصفانہ طریقے سے کام کرنا چاہتے تھے، اور آج کل
مسئلہ یہ ہے کہ ہم عزت اور احترام تو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اس طرح سے جینے کے لیے اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جی تیار عمل نہیں کرتے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر، میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گلی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی وہ کریں کہ ہم جو ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو کس طرح کے ماننے والے ہیں؟ اب ہم ان کے ماننے والے تو ہیں، کیا ان کی بھی ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے جو ہمیں سبق بہت دیا ہے خوبصورت بات کی آپ نے. وہ اس چیز کا سبق ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے قرب کے رستے پہ چلیں ہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم چلیں. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہوئے رکھیں اور اس میں ہم روزہ بھی رکھیں، اس میں ہم جو کر سکتے ہیں، کرنے کے جو کام ہیں عاشورہ کے دن، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے حقوق اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فیملی سے شروع کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور حضرت امام حسین کا جو رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، ہمارے کردار میں اور ان کے کردار میں کتنی مماثلت ہے، اور بے جو شک. جہاں کہیں فاصلے ہیں ان فاصلوں کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ وہ یوم جہاد ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتایا ہمیں، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے ان کے اوپر وہاں پہ جو آزمائشیں آئیں، لیکن آپ نے ان تمام آزمائشوں کو اپنے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. کیا وجہ تھی؟ کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا. اور سبحان اللہ، آپ کو میں بتاؤں کہ کلام پاک کے اندر انصاف کے لیے 2 آیات ہیں، بہت ساری سبحان آیات ہیں، لیکن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ وہ ہمارے خالق ہیں، کہ انہوں نے ہمیں کس طریقے سے بنایا ہے، تو انہوں نے جو 2 آیات ہیں، ایک سورۃ النساء کے اندر ہے جس کے اندر یہ بتایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اس میں ایمان والوں کو ہی خطاب کیا گیا کہ کہیں ایمان کے قسط کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، رائٹ؟ تو قوموا للہ شہداء بالقسط، اور اس کی شہادت دینی ہے. ولا یجرمنکم، ایک تو یہ ہے کہ قوموا بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو یا آپ کے والدین کے خلاف ہو. اور والدین کے حقوق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کلام پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کو امپورٹنس دی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن جہاں پہ انصاف کی بات آ جائے گی تو اگر وہ اس کے لیے آپ کو والدین کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا تو اس کو آپ کو کرنا ہے. اور یا آپ کے قرابت دار ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت کے جذبے سے آپ سرشار ہیں تو آپ انصاف کو سیکریفائز کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے جس میں آپ انصاف کے رستے سے ہٹ جائیں، وہ یہ ہے کہ کسی کی دشمنی ہو کہ یار یہ میرے خلاف تو نہیں ہے نا، یہ چلو میرے دشمن کے بارے میں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، چاہے وہ آپ کے دشمنی کے خلاف ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت اور جو قربانی کربلا میں دی ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگر ہمیں اپنی محبت کا اظہار ان سے کرنا ہے تو ان کے راستے پہ چلنا ہے. اور وہ آج ہم اپنے اگر گھروں کے اندر دیکھیں، اپنی گلی محلوں کے اندر دیکھیں، اپنے نیبرہڈس کے اندر اگر ہم دیکھیں، اور اپنے کنٹریز کے ہم دیکھیں، اور اگر گلوبل پہ ہم دیکھیں، اس وقت اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو وہ اہل غزہ ہیں. تو یہ ہم اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یوم نجات سے لے کر کے یوم جہاد، اور یوم جہاد سے لے کر کے ابھی تک، اور اس کے اندر چند چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اس کے اندر ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہے، کرنے کے کام جو ہیں یہ اہل بیت کے ساتھ کی فضیلت اور ان کی محبت اور عاشورہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جی اپنے ایمان اس کے اوپر میں حافظ صاحب یہاں آپ کو روکوں گا. اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے لیے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، اور اس گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. لیتے ہیں مختصر سا بریک.
Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate via Zelle. नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मेहमान गुफ्तगू हैं नौजवान डॉक्टर हाफिज़ अखलास अंसारी, CEO यूनिटी इस्लामिक सेंटर, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अशरा मुहर्रम के हवाले से। हाफिज़ साहब, आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ मैं। आपने दौरान गुफ्तगू गज़ा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपने अहले बैत अतहार की कुर्बानी, आशूरा, मुहर्रम की और ये फ़जीलतों वाला महीना भी है, रजब, शाबान, जिस तरीके से हमें तैयारियां रमज़ान की, रोज़े की, ज़कात देने की जो तैयारियां हमें की जाती हैं, मुहर्रम उल हराम अपनी जगह एक हमारे लिए महीना है। लेकिन हाफ़िज़ साहब, आप भी नौजवान हैं, नौजवान नस्ल के लिए जो आपसे भी कम नौजवान है, अब आप हम उससे उसको क्या हम सबक दें कि तारीख़ी तौर पे हम इससे क्या सीखना चाहते हैं, हमें क्या पैगाम मिला इन शहदा अहले बैत अतहार की कुर्बानियों का। हो सकता है अल्लाह मियाँ सबको आसमान पे उठा लेते, लेकिन नहीं किया गया। कुर्बानी दी गई है, हमारे लिए एक सबक है। आप इसको करबला देखिए, गज़ा के अंदर पूरी दुनिया का मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन है, कुर्रा पे बहुत बड़ी तादाद में है, वसाइल और हर लिहाज से दीनी दुनियावी दौलत है आपके पास, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद मैं कैसे फ़लस्तीन के बच्चों को बचाऊँ, कैसे गाज़ा के बच्चों को ये बताऊँ कि अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, कोई नहीं आएगा, हमें खुद अपना रास्ता तलाश करना है। आप मंबर पे बैठे हैं, हम भी मंबर पे बैठते हैं, बात करते हैं। मेरी आवाज़ में तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ में ताकत होनी चाहिए। करबला में ये इतनी बड़ी इंसानी कुर्बानी, इतना बड़ा सानहा, आप इससे हमारे नौजवानों को क्या तालीम या क्या तरबियत देते हैं? जी हाफ़िज़ साहब। जी, जज़ाकल्लाह। मैं 2 बातों से इससे पहले कि इस सवाल पे आऊँ, एक तो ये कि उनकी फ़ज़ीलत के हवाले से देखिए, तारीख़ के अंदर 2 कुर्बानियाँ हैं। एक कुर्बानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मांगी, और आपने जब वो दीन ही शुरू की, सुब्हान अल्लाह, तो उसमें ये हज पूरा जो है उसी की कमेमोरेशन है, उसी हज़रत कुर्बानी। इस्माइल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, तो जब आपने मशवरा किया इस्माइल अलैहिस्सलाम से, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे, बाबा जो आपको हुक्म किया है वो करें, और आप मुझे सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आप मुझे साबरीन, ये कलाम पाक में जो फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने का जवाब ये था कि आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो बहुत बड़ा वो जो है ना ज़िबह की जो थी से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको रिप्लेस कर दिया। और दूसरी कुर्बानी अगर हिस्ट्री में है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और दोनों से हमें सबक मिलता है। वो ये सबक क्या है कि हमारे यहाँ जो सक्सेस का क्राइटेरिया है वो ये है कि जो हम देख रहे हैं कि हमें हुसूल हो रहा है, तो हम समझते हैं कि यही सक्सेस है। लेकिन अपनी जान दे कर के भी अपने ईमान को बचा लेना वो असल कामयाबी है। और ये जो हमें सिखाया है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने हमें सिखाया है, और आपने अपनी शहादत से हमें ये सिखाया है। तो जब हम आज ये देखते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है, और ख़ास तौर पर गज़ा में जो हो रहा है, बच्चे और बच्चियाँ और ख़वातीन और बुज़ुर्ग और नौजवान, जिस पिछले ख़ास तौर पर पिछले 75 साल से, और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल से जैसे गुज़र रहे हैं, जिन हालात के साथ, वो हमारे सामने हैं, तो उसके अंदर वो जो कुर्बानी दे रहे हैं, करने की जो बात है, उसमें हमें वो इम्तिहान उनके लिए नहीं है, वो इम्तिहान हमारे लिए है, जो इस चीज़ को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे हैं द लीस्ट। और वो सबक हमारे लिए क्या है कि देखिए, आज भी जब उनसे मीडिया पे जाकर के बात की जाती है, तो उनके मुंह के ऊपर उन पे हंसी है, और वो ये चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना कामयाब हैं, क्योंकि हमारे तो शुहदा हुए हैं। और यही वो सबक है जो हमें सीखना चाहिए कि जान दी ही उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। क़ज़ा अपने ना हुआ। ईमान अपने ईमान को बचा लेना ही असल कामयाबी है।
اپنے موقف پہ کھڑے رہ کر کے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جان دے دینا، یہی اصل کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ اپنے کہ مقصد کا حصول صرف یہاں پہ آ جائے، اگر وہ آ جاتا ہے تو فبیہا، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں۔ اور جیسا کہ ہر خطبے کے اندر یہ آیات جو ہیں ریکمینڈڈ ہیں، جو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور میک شور کہ بھئی آپ اس حالت میں جائیں کہ جب آپ کے پاس سبمیشن ہو، آپ اسلام کے اوپر ہوں۔ تو یہ سبمٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے۔ دوسری جہاں تک بات ہے اہل بیت کے جو فضیلت کی، تو دیکھیے ہر نماز کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر جو ہم کہتے ہیں وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، تو ہم اس کے اوپر وہ سب جو ہے درود بھیجتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ سب پہ بھی کہتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی جب ہم بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کے اندر صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی، سب لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی فضیلت کی بات ہو گئی۔ اور جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو ہم کس طرح سے مضبوطی سے قائم رکھیں، اپنے آپ کو انصاف کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے بتایا کہ غزہ کے اندر جو اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور بہترین دعا یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ یا اللہ جہاں جہاں بھی یہ وار ہو رہی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی وہاں امن اور شانتی کا انتظام فرما دیجئے، اور اس انتظام میں یا اللہ جو حصہ ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور اس کے اندر سبحان اللہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں فنڈز وغیرہ جو ہے وہ ریلیف کا کام کے لیے کر رہے ہیں، دو کہ اس کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایجپٹ کے اندر اور باقی جگہوں پہ ابھی ممانعت ہے کہ وہ پورا کا پورا سامان نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنا جو حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ اور اس دوران اتنی دور اگر نہ بھی جائیں تو اپنے گلی، اپنی محلے کے اندر ہم دیکھیں کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو ہم کس طریقے سے دور کریں۔ اور اس کے لیے سبحان اللہ سب سے بہترین مثال جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ایون اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ دریافت فرمایا کہ بھائی اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے، اور سبحان اللہ اس وقت اگر مظلوم ہے، ابھی تو دیکھیے ہمارے بھائی جو مظلوم ہیں ان کو ہم کس حد تک، ہم تو زیادہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر مظلوم ہے تو ہم تلوار کی زور پر اور جا کر کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم پھر اس کی مدد کیسے کریں؟ اس کی بھی مدد کریں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی بھی مدد کرو، اور اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو جب اگر ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں، یا خاص طور پر ہماری بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، یا اگر کوئی یا اور یتیم ہیں یا کوئی اور جس وجہ سے وہ اپنے حق کے یا ان کے حقوق پورے ادا نہیں ہو رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے، تو ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان کے حقوق ان کو دلا سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اور پھر آگے جہاں کہیں پہ بھی حق تلفی ہو رہی ہے انسانیت کی، اور خاص طور پر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی، تو اس میں بحیثیت انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت صلاۃ حاجت اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے رکھیں کہ یا اللہ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ہم تو مجبور ہیں یہاں پر، لیکن یا اللہ ہم آپ کے بادشاہت تو ہر جگہ ہے، ہر وقت میں ہے، آپ وہی ہیں جنہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم آدمی سے آپ نے نجات دلائی تھی۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو، آج کے جو فرعون ہیں اور آج کے جو یزید ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ ان سے بھی آپ جو ہے نا ان کو نجات دلائیے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس کو دور فرمائیے، اور اس کے اندر اگر ہم کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، حصہ ڈال سکتے ہیں، تو یا اللہ وہ مواقع ہمارے سامنے لائیے، اس کی توفیق بھی عطا فرمائیے اور ہمت بھی عطا فرمائیے، تاکہ ہم جو جنت کے سردار ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کاربند ہوتے ہوئے، آپ کی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کا قرب حاصل کر سکیں۔ بے شک۔ اور یہ جو
جو امام حسین کی جو آپ یاد مناتے ہیں یا یہ عاشورے کے جو 10 دن مناتے ہیں آپ، یہ جو اس میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ ان کے اسوہ حسنہ جو ان کے وسائل تھے، جو ان کی جو چیزیں ہم نے فضیلتیں تھیں، ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے یہ دن کو منائیں، بلکہ آپ اس کو کوشش یہ کریں کہ آپ ان کا جو دکھایا ہوا سبق ہے قربانی دینے کا، وہ جذبہ جو انہوں نے یعنی پوری دنیا کو ٹھکرا دیا، ورنہ وہ کمپرومائزز بھی ہو سکتے تھے، ہر چیز ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے صرف اپنی امت کو، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، دین محمدی، دین ابراہیمی کو بچانے کے لیے اتنی بڑی کربلا بپا ہوئی، جو میرے خیال ہے دنیا میں دوبارہ بپا نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کہ ہمارے گھروں میں بھی اس کے اوپر ضرور بات چیت ہونی چاہیے، اس چیز کے اوپر کہ جو ہمارے نبی اور اہل بیت، ان سے محبت، ان کی مودت ہمیں کتنا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے ہم سے جو اجر مانگا تھا وہ شاید یہی اجر مانگا تھا کہ اگر تم میری رسالت کا کوئی اجر مجھے دے سکتے ہو تو مجھ سے اور میری آل سے محبت ہے۔ وہ صرف ان سے آل سے محبت میں شعر پڑھنا نہیں ہے، وہ عملی، اس کا ایک عملی نمونہ اور ایک اس کی شکل بھی آپ کو بنانی ہے۔ جی حافظ صاحب، آخری اس میں الفاظ ہیں آپ کہیں۔ جی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے بات کہی بہت اچھی بات کہی بالکل، اور اسکالرز نے یہ لکھا ہے کہ اگر جی امام حسین، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی اگر آپ بھی بیعت، بہت سارے صحابہ کرام نے اس وقت اور تابعین نے اس وقت بیعت کر لی تھی، تو جی اگر جی آپ بھی بیعت کر لیتے، تو یہ اسکالرز نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضرت امام حسین بھی بیعت کر لیتے تو جو جو اپنے نبی کا دین ہے وہ اپنی حیت میں باقی اس طرح سے نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اس طرح یہ سے آپ نے جتنی بڑی قربانی دی اپنی جان کی، اپنے گھر والوں کی، سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ یہ ہمارے مثال ہے۔ سامنے مثال ہے کہ آپ نے کیا پرائز پے کی۔ اگر ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں جو سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، تو ہم کتنی بڑی پرائز پے کرنے کے لیے تیار ہیں اس رستے پہ جی چلنے کے لیے جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شہادت دے کر کے ہمیں سکھایا ہے۔ تو سکھایا ہے۔ یہ سوال ہے، اور اسی طریقے سے میں بلکہ بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلکہ اب تو سلوگن بھی ہیں، نعرے بھی ہیں، اور حقیقی طور پہ بھی لوگ تیار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے تک کو تیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ جان بھی قربان ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش ہم یہ بھی نعرہ لگائیں کہ نبی کے نام پر جینا بھی شروع کریں یس، آپ کی تعلیمات سے، یہ کہ اور اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی تعلیمات ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی اور اخلاق بھی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر معاملے میں اس قدر بلند ہے کہ اوپر سبحان دیکھنے اللہ۔ والے کی پگڑی گر جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیتے ہوئے اپنے میں اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ ہم اپنے گھروں پہ، اپنی زندگیوں پہ ہم توجہ دیں، اور اصل جو پازیٹیوٹی آئے گی وہ وہیں سے آئے گی۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم دوسرے کو، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بدلیں، لیکن وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو اپنے بدلنا۔ آپ کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ اس طرح سے توجہ نہیں کر پاتے ہیں بعض اوقات، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میرا یہ کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سے شروع کریں، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی شان تو ویسے ہر معاملے میں اس قدر اونچی ہے کہ کوئی دیکھنے والے کی پگڑی گر جائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ، کہ میں اپنے گھر والوں سے تم سب سے بہتر ہوں، اس لیے میں سب سے، سبحان آپ اللہ۔ تو ہر شان میں۔ تو یہ جو ہمیں سبق چھوٹی چھوٹی احادیث کے اندر، اسوہ حسنہ کے اندر ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اور ہمارا کمپیریزن اور یہ کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے، ہمارا کمپیریزن اور کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے کہ ہاؤ وی کین ریپرزینٹ our better version ان دا لائٹ، جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور اہل بیت کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ تو ہمیں محبت تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی، ہمیں محبت تو ہے قرآن سے بھی، ہمیں محبت تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ کرام سے، آپ کے ازواج مطہرات سے، لیکن کیا ہم ریڈی ہیں ان کی جو اصول ہیں زندگی کے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے؟ تو یہ میرا سوال ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو حوصلہ چاہیے اور جو ہمت چاہیے ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔
بہت اللہ ماشاءاللہ، یہ بالکل آخری لمحات تھے، بڑا خوبصورت آپ نے اس کا اختتام کیا کہ ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے جہاں جہاں یہ آواز جاتی ہے کہ ہمارا مقابلہ خود ہمارے اپنے آپ سے ہونا چاہیے، ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر سے یہ جنگ شروع کریں گے تو یقیناً ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ بس میں اس بات کو صرف اس بات سے ختم کرتا ہوں، اور یہ میں دعا کرتا ہوں آپ سے بھی کہ یہ ہمارے حالات ضرور بدلیں، ورنہ حالات ہمارے تو ایسے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی بائی سے رسوائیے پیغمبر ہیں، اس سے بچیے۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی ذکر اہل بیت اور عاشورہ، محرم اور اس کی فضیلت اور اہمیت پہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری دعا کرا کے ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی، یا رحمان یا رحیم یا منان یا حنان یا مالک یوم الدین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی، جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ اس دن کی، اس مہینے کی، اس مہینے سے جڑے ہوئے اور اس دن سے جڑے ہوئے تمام شخصیات کی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی فضیلت بیان کرنے کے سلسلے میں اور ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کے سلسلے میں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، یا اللہ ہمارا بات کرنا، یا اللہ اپنی بارگاہ عالم شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو ہمارے سننے والے ہیں، یا اللہ اس کی تمام فیوز و برکات ہم سب پر، یا اللہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بھی اس کا پورا حصہ پہنچائیے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اصل مقصد یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دین کا اپنے کیریکٹر کو امپروو کرنا ہے، یا اللہ اپنے اخلاق کی بہتری ہے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائیے، اس قرآن کریم کی محبت عطا فرمائیے، اہل بیت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، ازواج مطہرات کی محبت عطا فرمائیے۔ اور یا اللہ سبحانہ وتعالی اس محبت کا جو تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سب سے ہم سے وہی کام لیجیے جس میں آپ کی رضا ہو۔ اور یا اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو پروگرام ہیں اور اس طرح کی محفلیں ہیں اور اس طرح کے بیٹھنے ہیں اور تذکرے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر یا اللہ ہمارا حصہ رکھیے، اس وقت میں بھی، آنے والے وقتوں میں بھی، اور یا اللہ اس کو ہمارے لیے نفع بخش اس طرح سے بنائیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لے کر کے آئیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یا اللہ ہماری باتوں سے، یا اللہ سبحانہ وتعالی اور اس علم سے وہ بھی اپنی زندگیوں کے اندر بہتری لے کر کے آئیں، اور ہمارا حصہ انشاءاللہ اسے صدقہ جاریہ کے طور پر ہم سب سے قبول و منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔